بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سیشن ہے پروہیبیٹیشنز یعنی محرمات کے حوالے سے۔ محرمات یعنی ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی لین دین کر رہے ہوتے ہیں اور جو بھی کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے محرمات ایسے ہیں، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور وہ محرمات کہلاتی ہیں۔ تو محرمات کل تقریباً 15 ہیں، لیکن ان سب کی اگر سمرائز کیا جائے تو وہ سمٹ کر 3 چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ محرمات کیا ہیں؟ تو آج ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وہ بیسک پروہیبیٹیشنز یعنی بنیادی محرمات کل 3 ہیں۔ وہ ایک ہے ربا، نمبر 2 قمار، نمبر 3 غرر۔ اب ہم کسی بھی بزنس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر بزنس کے اندر ربا پایا جا رہا ہے یا ربا کی کوئی ایسی صورت پائی جا رہی ہے یا کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو ربا کی کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ معاملہ حرام کہلائے گا۔ اور اسی طرح قمار ہے، گیمبلنگ، تو وہ معاملہ کسی بھی بزنس کے اندر، کسی بھی لین دین کے اندر، کسی بھی کانٹریکٹ کے اندر اگر قمار پایا جا رہا ہے وہ معاملہ حرام کہلائے گا۔ اس طرح کوئی بھی معاملہ ہم کر رہے ہیں، کوئی بھی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں اور اس بزنس کے اندر انسرٹینٹی پائی جا رہی ہے اور غرر پایا جا رہا ہے، تو وہ معاملہ کیا ہوگا؟ حرام کہلائے گا۔ تو بیسک طور پر ویسے اگر دیکھا جائے تو محرمات تو بہت سارے ہیں، لیکن بیسک محرمات تین ہیں: ربا، قمار، غرر۔ تو ہم نے اپنے کاروبار کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں تو نہیں پائی جا رہی، تو انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اوپر بات کریں گے کہ ربا کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اور کون سی جدید دور کے اندر بزنس کے اندر کیسے ربا پایا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ بعض مرتبہ ہم خود ربا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن معاشرے کے اندر ایسی صورتیں رائج ہیں اور ہمیں ان کی ڈیفینیشنز کا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ربا کر رہے ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ اسی طرح لا علمی کی وجہ سے قمار کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ایسے کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر غرر پایا جا رہا ہوتا ہے اور یہ وہ معاملے ناجائز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ موٹی موٹی چیزیں سیکھ کے، بیسک چیزیں سیکھ کے ہم اپنے کاروبار کے اندر ربا فری کاروبار کریں گے، قمار فری کاروبار کریں گے یا غرر فری کاروبار کریں گے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے کاروبار کے اندر نہیں پائی جائیں گی۔ تو جب ہم اس طرح کی کاروبار کر رہے ہوں گے، اس طرح کی کانٹریکٹ کر رہے ہوں گے، تو ہمارے کاروبار بہترین ہوں گے، ہمارے کاروباروں کے اندر برکت آئے گی۔ اور جو ہمیشہ جب بھی کاروبار کے اندر لاس آ رہا ہوتا ہے، اس کے اگر ایلیمنٹس دیکھے جائیں تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ناجائز معاملات ایسے ہو رہے تھے، یا کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کسی کاروبار کے اندر، تو اس کی بہت سارے معاملات، بہت سارے کانٹریکٹس ہمارے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایون کہ ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں، پارٹنرشپ کے اندر بہت ساری جگہ پارٹنرشپ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر پارٹنرز کی کون سی شرائط ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ سیشنز کے اندر، کسی سیشن کے اندر اس پارٹنرشپ کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو اس معاملے کے اندر غرر پایا جا رہا تھا، اس بزنس کے اندر قمار پایا جا رہا تھا، اس بزنس کے اندر ربا پایا جا رہا تھا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ربا کے اوپر۔ ربا کسے کہتے ہیں، تو ربا کی اقسام کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ربا کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ ربا کہتے ہیں کہ کسی بھی مالی معاملے کے اندر ایسی زیادتی کی شرط قرار دینا جو زیادتی کسی بھی چیز کا بدل نہ ہو، یعنی ایسی زیادتی جس کو مالی معاملہ کرتے وقت شرط قرار دیا گیا ہے اور وہ زیادتی کسی بھی چیز کا بدل نہیں ہے۔ تو وہ چاہے وہ ہم قرض کا لین دین کر رہے تھے، قرض کے لین دین کرتے ہوئے ہم نے کسی اضافے کی شرط لگا دی، تو وہ جو اضافہ ہے وہ کسی بھی چیز کا بدل نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہم سے 1 لاکھ روپیہ قرض لینے کے لیے آیا، تو اب ہم نے اس کے اندر یہ شرط لگائی کہ اگر 1 مہینے کے اندر تم ہمیں واپس کر دو گے، تو اس صورت کے اندر تو میں 1,10,000 تمہیں دے دینا واپس۔ لیکن اگر تم نے 1 مہینے کے اندر واپس نہیں کیا تو
1,05,000 1,15,000 اس 15,000 20,000 25,000 اس طرح کی جو بھی یا 25% کے اوپر شرط لگا دیتے ہیں یہ واپس کرنا. یا بعض سم ٹائم ہم ایسے لوگ آفر کر رہے ہوتے ہیں یار تم میرے کاروبار کے اندر انویسٹ کر دو 1 لاکھ دے دو میں تمہیں 1 مہینے کے اندر 1,02,000 واپس کر دوں گا یا پر منتھ تمہیں 2,000 دیتا رہوں گا نفع پروفٹ کے طور پر. تو یہ ساری صورتیں ربا کہلاتی ہیں. اور اس طرح ربا کی کتنی قسمیں ہیں؟ ربا کی 2 قسمیں ہیں. ربا کیا ہے؟ ربا النسیہ اور کیا ہے؟ ربا الفضل. ربا کا معنی کیا ہے؟ اضافہ. اور نسیہ کسے کہتے ہیں؟ قرض، ادھار، یعنی ادھار کے اوپر اضافہ، قرض کے لین دین میں مشروط اضافہ یہ ربا النسیہ کہلاتا ہے. اور اس کو ربا القرض بھی کہا جاتا ہے اور ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے. ربا القرض تو معنی کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ ربا القرض یعنی قرض کے اوپر اضافہ کی شرط لگانا، تو یہ بھی سود ہے. اور ربا القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے قرآن پاک نے اس کی حرمت کو بیان کیا کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب لوگ یہ معاملہ کر رہے ہوتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس کوئی قرض لینے کے لیے آتا تھا تو بجائے یہ کہ وہ احسان کے طور پر ان کو قرض دے دیں کہ ہمارا کوئی غریب بھائی ہے، کوئی غریب آدمی ہے، اس کی مدد ہو جائے گی، امداد ہو جائے گی، قرض دے دیں. یعنی مطلب 1 لاکھ روپے لینے کے لیے آیا ہے، 1 لاکھ دے دیں، اس کی اپنی ضرورت پوری کر لے اور ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس پیسے کر دیں. وہ کیا کرتے تھے کہ 1 لاکھ لینے کے لیے آتا تھا تو شرط لگاتے تھے کہ اگر تم نے 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر تم نے واپس کر دیا تو مطلب جیسے باہمی رضامندی سے جو طے ہوتا تھا کہ 1 سال کے اندر تم واپس کرو گے تو یہ 1 لاکھ واپس نہیں کرو گے بلکہ تم 1,10,000 مجھے واپس کرو گے یا 1,20,000 واپس کرو گے. تو اور اس کے بعد یہ بھی شرط لگاتے تھے کہ اگر تم نے 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر واپس نہیں کیا تو آئندہ جتنی بھی مدت بڑھتی رہے گی اس کے اوپر پرسنٹیج کے حساب سے یا پیسوں کے حساب سے اضافہ چلتا رہے گا. تو اس کو تو قرآن پاک نے اس کی حرمت کو بیان کیا تو اس وجہ سے اس کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم ربا کی وہ ہے ربا الفضل. ربا الفضل کسے کہتے ہیں کہ چیزوں کے لین دین میں سود کا معاملہ کرنا. یعنی سود کا معنی مطلب کیا ہوگا کہ ہم جن چیزوں کی ناپ تول کے ساتھ تبادلہ ہو، بیچا جا رہا ہو لیکن تبادلے کرتے ہوئے اس میں اضافہ ہو یا ادھار کرنا، اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. اور اس کو ربا البیع بھی کہا جاتا ہے، ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے. ربا البیع اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات کے اندر یہ صورت پیش آ رہی ہوتی ہے. اور ربا الحدیث اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حدیث پاک نے میں جامع نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بیان کیا کہ یہ ایسی صورتیں یعنی سونے کو سونے کے بدلے بیچا جا رہا ہو، چاندی کو چاندی کے بدلے بیچا جا رہا ہو، اور اس طرح چاول کو چاول کے بدلے بیچا جا رہا ہو، گندم کو گندم کے بدلے بیچا جا رہا ہو. تو اگر سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے بیچا جا رہا ہو تو اس صورت کے اندر برابر بیچا جائے گا اور نقد بنقد بیچا جائے گا. تو اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر مزید اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ربا الفضل کی کون کون سی صورتیں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں. تو یہ ساری صورتیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے رہیں گے. تو آج کے سیشن کو اگر سمرائز کریں تو آج کے سیشن کے اندر ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں. ایک تو یہ پڑھا ہے کہ محرمات. تو محرمات کل کسی بھی کاروبار کے اندر ہم جب بھی ہم کاروبار کر رہے ہوں تو ہم نے شریعت کو پیش نظر رکھنا ہے. اور شریعت نے 15 قسم کے حرام کردہ چیزوں سے منع کیا ہے. ان کی اگر بیس دیکھی جائے تو کل 3 چیزیں ہیں. وہ ایک ہے ربا، نمبر 2 قمار، نمبر 3 غرر. اور ہم نے ربا کی تعریف یہ پڑھی کہ مالی معاملات کے اندر ایسے اضافے کی شرط لگانا جو اضافہ کسی بھی چیز کا بدل نہ ہو. پھر ربا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ربا النسیہ، نمبر 2 ربا الفضل. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم مزید تفصیلات کے ساتھ اس کو بیان کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.